وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 174 سے 176، درس نمبر 442. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے جڑ گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا اہل الكتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا على اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ خدا کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے. تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں. اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. خدا ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں، اور جو شخص خدا کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وليا ولا نصيرا.
تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور وہ خدا کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 174۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہاری طرف ہم نے ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اب جو لوگ اللہ پر یقین کر لیں، ایمان لے آئیں، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ جڑ جائیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں اور اپنے فضل کے دامن میں داخل لے لے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اپنی طرف آنے کا ان کو سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ سامعین کرام، سورہ نساء ہے اور آخری مضامین ہیں، اور تقریباً یعنی تمام مضامین کا خلاصہ ہے، اور گزشتہ سبق بھی ایسا ہی تھا کہ اس میں لوگوں سے خطاب تھا اللہ تعالیٰ کا۔ آج کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہم سب سے خطاب ہے، اور اس میں ہم نے ترجمہ ابھی جو پڑھا ہے تو اس میں ایک واضح دلیل کی بات ہو رہی ہے۔ برہان روشن دلیل، واضح دلیل رب کی طرف سے، اور نور روشنی، ظاہر واضح روشنی آ گئی ہے۔ اب فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے اللہ کے دامن کو پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرما لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ دیکھیں، بہت ہی بنیادی ہے، تھوڑا سا اگر آپ یعنی غور کریں اور تعصب کی نگاہ کو اتار دیں اور سچے دین کی تلاش کریں تو ان دو آیات میں سارا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ ایک تو اس میں دیکھیں وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے 175 نمبر آیت میں کہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، یعنی اللہ ہی ہماری منزل ہے، ہمیں اللہ تک جانا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ جو ہیں، چونکہ یہ عام ایسا تذکرہ نہیں ہوتا اور ایسی بات نہیں بیان کی جاتی، لیکن میں تو بیان کرتا ہوں آپ کو، تو ہو سکتا ہے میرا گمان غالب یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی یہ دین کی اپنی تشریح کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کوئی تشریح بنا رہا ہے، یا کوئی اپنی مرضی سے اس نے کوئی مقصد حیات بنا لیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں سیدھا راستہ اس میں ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، بغیر کسی زیادہ تفصیل کے اگر اس آیت کے لفظی معنی کو آپ سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ اس کو دکھا دے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ، ان کو ہدایت دے گا، الیہ، اپنے سیدھے راستے کو تک ہدایت دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں منزل تو اللہ ہے، اللہ ہی کے پاس ہم نے جانا ہے، اور سارا یہ سلسلہ تو ہے ہی یہ، ہماری منزل دنیا نہیں ہے سامنے کا، ہماری منزل اللہ ہے۔ اب اس پہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو پہلی آیت ہے 174 نمبر، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہاری طرف روشن دلیل آ گئی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہاری طرف میں نے ایک واضح روشنی بھجوائی ہے۔ دیکھیں
ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان پیدا ہوا ہے اندھیرے میں، اور یہ جب میں بات کرتا ہوں یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے، اصل میں ہماری منزل باطن ہے اور اللہ ہے، تو اللہ تک تو ظاہر عقل کی تو رسائی نہیں ہو سکتی، نہ ہم اپنی عقل سے اللہ کا راستہ معلوم کر سکتے ہیں اور نہ اس سے کوئی تعلق قائم کر سکتے ہیں عقل کے ذریعے۔ اس کے لیے تو خاص رہنمائی کی ضرورت ہے، اور خاص رہنمائی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ ہی ہمیں اپنا راستہ بتائے گا کہ اصل جانا کہاں ہے، کس طرح جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر ایک ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو روشنی میں محسوس کرتا ہے۔ روشن خیالی کا آپ نے سنا ہوگا لفظ جو ہے، عام طور پہ ہم کہتے ہیں لبرل، روشن خیال لوگ ہیں۔ یہ جو آپ جسے روشن خیالی اور لبرل کہتے ہیں نا، یہ اندھیرے ہیں، اصل میں یہ اندھیرے ہیں۔ ظاہر تو اندھیرا ہے سارا، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ اندھیرا ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ روشنی ہے، اور وہ روشنی جو نظر نہیں آ رہی تو وہ تو پھر پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں اپنی روشنی بھجواتا ہے۔ آج کی جو آیت ہے برہان کا لفظ ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہاری طرف آ گئی ہے ایک روشن دلیل، برہان کہتے ہیں روشن دلیل کو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہارے پاس ایک واضح روشنی۔ اب روشنی کیا ہے؟ روشنی وہی روشنی ہے، اور وہی لانے والا جو ہے وہ بھی روشنی ہے۔ سراجم منیرہ کے الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اعمال یعنی انسان کی شکل میں روشنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور یعنی وہ ہمیں روشنی دکھاتے ہیں، ان کا اپنے قول اور عمل ان کا روشنی ہے۔ سراجم منیرہ کے الفاظ ہیں، اس پہ آپ نے غور کرنا ہوگا۔ واضح ہے، چراغ تو روشنی کا ہوتا ہے۔ تو اور دوسرا قرآن بھی روشنی ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں سے منہ موڑ لیا ہے، دونوں چیزوں سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، یعنی قرآن سے بھی اور صاحب قرآن سے بھی۔ لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اصل روشنی ہے، یہ برہان قاطع ہے، بالکل واضح دلیل ہے۔ حضور کا ہر قول اور ہر عمل یہ برہان ہے، حق و باطل کے درمیان امتیاز ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اب یہ ہے نا کہ دوسری جو آیت ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پر جو لوگ ایمان لائے اللہ پہ۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ اللہ ہی میری منزل ہے۔ ہمارا ایمان باللہ ہے نہیں، آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، ہمارا ایمان ہے بالدنیا، دنیا پر ایمان ہے۔ ہم سب دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، دنیا ہی کی کامیابی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، دنیا ہی ہماری خوشی اور غم کا ذریعہ ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ دنیا میں نہ خوشی ہے نہ غم ہے، دنیا ایک امتحان ہے، اس میں آپ کو امتحان دینا ہے۔ دنیا کو اللہ کی مرضی سے گزار کر، یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزار کر آپ اپنی منزل کو پا سکتے ہیں، لیکن اگر یہی زندگی آپ نے اپنی مرضی سے گزاری تو آپ اپنے راستے سے بھٹک جائیں گے اور آپ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑیں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اب اس میں دیکھیں دو تقاضے ہیں انعامات کا، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں، یعنی دو تقاضے آپ پورے کر لیں۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے آپ کو اپنی رحمت کے حصار میں لے لے گا، اور اپنے فضل، اور آپ کو اپنا راستہ، سیدھا راستہ بتا دے گا۔
2 کام کرنے ہیں، 3 انعامات ہیں، اور پہلا جو ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضل آپ پر چھا جائے گی، آپ ایک نور کے دائرے میں ہوں گے۔ اس کی میں مزید وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی یہ ایک دائرہ روشنی ہے، اللہ پر ایمان اور اللہ سے اگر آپ جڑ گئے ایک خاص طریقے سے، اس کی میں ابھی بتاتا ہوں، تو پھر آپ ایک روشنی کے دائرے میں آ جائیں گے، آپ نور کے ایک دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین جو مخلص ہیں ان کے قریب ہوتی ہے۔ اور پھر یہدیہم الیہ صراط مستقیم، جس راستے کو آپ مشکل سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس راستے کو آپ کے لیے آسان بنا دے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان باللہ اور اعتصام، یعنی آپ مضبوطی سے جڑ جائیں اللہ سے، اللہ کی رسی کو تھام لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لیں۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہدایت خدا بندی، قرآن اور رسول صاحب قرآن، اس سے آپ جڑ جائیں۔ ہم تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں سے کٹے ہوئے ہیں، قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج دیکھ لیں رسول اور قرآن کی حیثیت صرف ہماری زندگی میں سطحی سی حیثیت ہے، ہماری زندگی میں نہ قرآن ہے نہ رسول کی تعلیمات ہیں، بلکہ ہم اس کے یعنی معاذ اللہ ہم اس کو اپنے لیے ایک وبال سمجھتے ہیں، اس کو اندھیرے سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ اندھیرے سمجھتے ہیں۔ بھئی اتنا ڈیپ مت جائے، یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں مختصر، لیکن ہے بات تو یہی ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ اس کو اندھیرے سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے خود بھی اندھیروں میں ہیں، اپنے بچوں کو بھی بے دینی کے اندھیروں میں آپ رکھنا چاہتے ہیں، آپ دنیا میں ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ وہ تو آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، دنیا سے انکار نہیں ہے، دنیا کے استعمال سے انکار نہیں ہے۔ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، لا رہبانیت فی الاسلام۔ دنیا کی زندگی کے ذریعے آپ نے آخرت کمانی ہے۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، دنیا کی زندگی کے ذریعے، یعنی دنیا کی زندگی اگر آپ اللہ کی مرضی سے گزاریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اپنی مرضی سے گزاریں گے تو آپ ناکام ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، کہ آپ اس سے مضبوطی سے پکڑ لیں، کس کو؟ اللہ کی ہدایت کو۔ تو ہدایت ایک عملی ہے، ایک قرآن ہے، اور ایک حضور کا فعل ہے جو سنت ہے۔ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ لَن تَضِلُّوا أَبَدًا۔ حضور نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اچھا، آپ بس اس میں یہ سارا مضمون ہے سامنے کرام، ساری زندگی کا پروگرام ہے، اور اس میں تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتا دوں آپ کی آسانی کے لیے۔ آج اگر آپ اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، یقین آپ کا اگر یقین آ گیا کہ اللہ ہی میری منزل ہے، تو آپ کے سامنے اب ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول کے طریقے سے آپ جڑ جائیں، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی کو حاصل کریں۔ دیکھیں ہر جگہ یہ رہنمائی کا تصور ہر جگہ ہے، دنیا میں کوئی بھی کام آپ اکیلے بغیر رہنمائی کے نہیں کر سکتے، فرسٹ آف آل۔ ہاں، جب آپ کو رہنمائی مل جائے تو رہنما تو ہمارا روحانی جو ہوتا ہے نا، سچے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی پھر تا زندگی ہمارے کام آتی ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، جس مقام پہ بھی ہیں، لیکن آپ کو ایک رہنما کی لازمی ضرورت ہے، اور آپ اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کے طریقے پر مقامی طور پہ اس کے لیے ایک رہنما کو تلاش کریں، اور وہ رہنمائی جگہ بجگہ دنیا میں
زندگی کے ہر لمحے میں آپ کے کام آتی رہے گی۔ کیونکہ دیکھیں ہمیں اللہ سے اس وقت تو یعنی بالفعل، اب صحابہ کرام کے لیے تو آسان تھا، جو مسئلہ آتا جا کے پوچھ لیتے، لیکن اب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف باتیں ہیں ہمارے پاس، یعنی ان کی سنت کا طریقہ موجود ہے اور قرآن ہے، لیکن زندگی ہے، اس میں بہت سے مواقع آئیں گے۔ اور دوسرا اس میں آج اگر آپ یعنی کوئی عملی کوئی سچے شخص کو تلاش کریں تو وہ ایسا ہو کہ اس کے نقش قدم پر آپ چل سکیں، وہ اللہ کے اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہو اور وہ اللہ کا بندہ ہو، تو آپ اس کی پیروی شروع کر دیں۔ تو اس کی پیروی شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ من اطاع الامیر، من اطاع الرسول نہیں، من اطاع الامیر فقد اطاع الرسول، جس نے امیر کی اطاعت کی تو اس نے رسول کی اطاعت کی۔ ومن اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ طریقہ کار ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، اللہ پر ایمان، اور اس ایمان سے پہلے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنی منزل کو پہچاننا ہوگا، اپنے مقصود حیات کو پہچاننا ہوگا۔ پھر آپ نے یقین کرنا ہوگا کہ ہاں میری منزل اللہ ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ دنیا تیاری کی جگہ ہے، دنیا نتیجے کی جگہ نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، یہ امتحان ہے، یہ تیاری ہے، یہاں پرچہ دینا ہے۔ نتیجہ جو ہے جزوی نتیجہ تو آپ کو یہاں ملنے شروع ہو جائیں گے، جزوی نتائج، لیکن جو حتمی نتیجہ ہے وہ روز قیامت کے دن ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یستفتونک، آپ سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں مسئلہ، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کلالہ کے بارے میں، اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ ان امرؤ ہلکا، کوئی شخص اگر مر جائے، لیس لہ ولد، اس کے اولاد نہ ہو۔ اب اس کی یعنی یہ وراثت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے سامعین کرام، اور ولہ اخت، اور اس کی بہن ہو۔ ایک شخص مر گیا، لا ولد، اولاد نہیں تھی، تو وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ اس کی ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے۔ بھائی مر گیا تو بہن آدھا لے گی جو اس نے چھوڑا ہے، آدھی میراث اس کو ملے گی۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور اگر بہن مر گئی تو یہ اس کا مال تمام لے گا، وہ وارث ہوگا اس کا۔ اگر اکیلا ہے بھائی تو وہ بہن کا وارث ہے۔ فَإِنْ كَانَ اثْنَتَيْنِ، اگر دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، اب ان کے لیے انہیں ترکے میں 2/3 ملے گا، 2/3 مما ترکا، جو اس نے چھوڑا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، ایک بھائی مر گیا، اس کی بہنیں بھی تھیں، بھائی بھی ہیں، تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اب اس کو ملے گا یعنی ہر مرد کو عورت کے ڈبل ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ یعنی میراث کے مسائل ہیں سامعین کرام، کچھ بیان ہو چکے تھے اور یہ بات تھی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کر دی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے ایک ظاہر روشنی اتاری ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بس جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پہ، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ کے احکامات کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اپنی طرف آنے کا ان کو سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ یستفتونک، آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تعالیٰ تمہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ کلالہ آپ کو معلوم ہے، آیت سے قرآنی میں بھی واضح ہے کہ وہ مرد یا عورت جس کی اولاد نہ ہو، کلالہ اسے کہتے ہیں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، ایک آدمی اگر مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس کو نصف ملے گا جو اس نے چھوڑا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اس کو بہن مر جائے، اس کے اولاد نہ ہو، تو یہ بہن کا ٹوٹلی وارث ہے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان 2/3 ملے گا جو اس نے چھوڑا ان بہنوں کو۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً،
اگر بھائی بہنیں دونوں ہوں تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کو عورت کے 2 حصوں کے برابر ملے گا، یعنی مرد کو ڈبل، عورت کو سنگل۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تعالیٰ تم سے اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ چکی ہے، اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، بس جو لوگ خدا پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے، ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا واللہ بکل شیء علیم۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کے بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی 2 بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام خدا تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل